بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معجزات سے بھرا پڑا ہے، شاید اس کا سبب یہودیوں کا شدید عناد اور تکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے اور اپنے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون العین نے ہر اس بچے کے قتل کا حکم صادر کر دیا تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات منظور تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے محل میں پرورش پائیں اور وہاں ان کی نشوونما ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں خطرہ لاحق ہوا کہ فرعونی اس کو ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ ایک صندوق تیار کریں اور اس میں اپنے بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق پھر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اس کنارے پر پہنچ گیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ فرعون کی بیوی اس کو دیکھ کر اپنے خاوند سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ اس بچے کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے سبب دنیاوی فائدے حاصل ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان اور فکر مند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو قلبی اطمینان دلا دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا کہ وہ صبر سے کام لے۔ وہ ذات ایک دن ضرور ماں بیٹے کو آپس میں ملا دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چونکہ اپنے بھائی کے متعلق خائف تھی، اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں اور کھوج میں لگی رہیں۔ اگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد نہ آتی تو وہ ضبط نفس سے کام نہ لے سکتی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ پیارا بچہ اس کے محل میں آ پہنچا، اور یہ کہ ان کے خاوند نے اس کو ایمان دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بچوں جیسا سلوک کرنے سے اعراض کیا ہے۔ موسیٰ کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی غمگین اور پریشان تھی۔ جب وہ دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال رہی تھیں تو ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں ڈال رہی تھیں۔ دریا میں صندوق ڈالنے کے بعد ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا اور انہیں صبر کی قوت نہ دی ہوتی تو وہ اپنے گمشدہ بچے کا حال سب پر ظاہر کر دیتی۔ اس لیے وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئیں اور اپنے بیٹے کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اطمینان کے ساتھ قصر فرعون کے قریب جا کر اپنے بھائی موسیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس بات سے خبردار کیا کہ کسی کو یہ محسوس تک نہ ہو کہ تم ان کے حالات کی ٹوہ لگا رہی ہو۔ ادھر حال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور ٹھان لی کہ وہ صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پئیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک عظیم معجزہ نہیں ہے؟ خود قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے متعلق بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ادھیر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ کی والدہ کا دل خیالات مختلفہ کے ہجوم سے بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا حال سب پر ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہیں کہ یہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا۔ سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا۔ ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہے اور ان کی فکر میں آئی ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ سو وہ اس موقع کو دیکھ کر کہنے لگیں، کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اپنے بچے کی پرورش کرے اور وہ دل سے اس کی خیر خواہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی، جبکہ فرعون کو اور اس کے محل کے کسی شخص کو حقیقت حال کی کوئی خبر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہر روز قصر فرعون میں دودھ پلانے کے لیے آتی، بچے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی، اور بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا اور ماں کی ممتا سے لطف اندوز ہوتا۔ قرآن کریم نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس اپنے وعدے کے موافق واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں، اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہر ایک کے دل میں گھر کر گئی۔ جو بھی ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا محبت کیے بغیر نہ رہ سکتا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں،
ترجمہ: اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرے اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور مضبوط جوان ہوئے اور بہت سے علوم حاصل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں، نیز موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے جو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے لڑ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے اس کمزور آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت فرمائی اور اس ظالم شخص کو مکہ مارا جس کے صدمے سے وہ مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ جب وہ اپنے مد مقابل پر ایک ہی ضرب لگاتے تو اس کا کام ہی تمام ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: یہ کوئی شیطانی حرکت ہوگی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا وہی شخص آیا جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مار ڈالا تھا اور ایک اور آدمی کے خلاف لڑائی میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسے لڑنے مرنے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ ترجمہ: بے شک تو صریح بدراہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس کو ایک طرف ہٹا دیا۔ وہ شخص اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل گزشتہ اس کے دشمن کو مارا تھا اسی طرح مجھے بھی مار دیں گے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ترجمہ: اے موسیٰ، کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھلانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ جب اسرائیلی نے یہ بات کہی تو اس کے مخالف مصری کے لیے یہ راز کھل گیا کہ جس شخص کو فرعون کے لشکر ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہی موسیٰ ہیں۔ اس سے پہلے کسی کو بھی قاتل کا علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف و وحشت میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر خواہی کے لیے ایک سمجھدار شخص بھیج دیا جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں آتا ہے۔ ترجمہ: سو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا، وہ اسرائیلی کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھلانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے شہر سے کسی طرف کو نکل گئے۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور وہاں ایک بڑے کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں پر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ وہ سفر کی وجہ سے سخت تھکان میں مبتلا تھے، ایک مدت سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھوکے بھی تھے اور ایک ساتھ ساتھ اپنے دل پہ یہ احساس بھی لیے ہوئے تھے کہ میں غریب الوطن ہوں اور قتل کے سبب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھ سے بھاگا ہوا ہوں۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی، اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں، میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ چراہوں کی ایک جماعت دیکھی جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، نیز وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکریاں اس ڈر سے روک رکھی ہیں کہ کہیں وہ دوسروں کی بکریوں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورتیں تعاون کی محتاج ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ بڑی لڑکی نے کہا، ہم اصل میں انتظار میں ہیں کہ جب یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہوں تاکہ ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ان کے ساتھ مل کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ چھوٹی لڑکی نے جواب دیا، ہم لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف بنظر حیرت دیکھا کہ یہ عورتیں بکریاں چراتی ہیں، حالانکہ یہ کام مردوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مشقت امیز اور دقت امیز کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر ان سے پوچھا، آخر یہ بکریاں تم کیوں چراتے ہو؟ چھوٹی لڑکی نے جواب میں کہا، دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ گھر سے نکلیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انتہائی شرافت کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا، آپ کی بکریوں کو میں پانی پلائے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، وہ لڑکیاں ان کے پیچھے تھیں اور بکریاں موسیٰ کے آگے آگے تھیں، حتیٰ کہ مدین کے کنویں پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان چراہوں نے کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے
جسے 10 آدمی ہی مل کر ہلا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر وہ پتھر پکڑا اور اس کو کنویں کے منہ سے ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے۔ ان عورتوں نے بھی پتھر اٹھاتے وقت اس کی قوت اور طاقت کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی جو اس دور کے اعتبار سے ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر وہ پتھر اپنی جگہ پر رکھ دیا اور ان لکڑیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کی طرف واپس لوٹے جس کے نیچے پہلے بیٹھے تھے، اور ہاتھ اٹھائے ایک بار پھر وہ مشہور دعا کی جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میں پروردگار، اس وقت جو نعمت آپ مجھ کو بھیج دے میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر واپس پہنچیں اور اپنے والد شعیب سے اس معزز نوجوان کا سارا قصہ بیان کیا جس نے ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور پھر پلایا، جس کے سبب وہ لڑکیاں خلاف معمول گھر جلد واپس لوٹ آئیں۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کو ساری بات خوب وضاحت کے ساتھ بتائی کہ وہ نوجوان کسی دور دراز علاقے سے سفر طے کر کے آئے ہیں اور بڑے تھکے ماندے اور بھوکے محسوس ہوتے ہیں۔ باپ نے اپنی کسی بیٹی کو ان کے پاس بلا بھیجا تاکہ انہیں اپنے کام بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دی جائے۔ چنانچہ وہ بیٹی شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے باپ کا پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہوئے اور اس کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور راستہ دکھاؤ۔ جب گھر پہنچے تو شعیب نے ان کا خوب اکرام کیا، خاطر تواضع بھی کی اور اپنی ایک بیٹی اس شرط پر نکاح کے لیے پیش کی کہ وہ اس کے پاس 8 سال تک بکریاں چرائیں گے۔ اگر وہ 10 سال تک یہ خدمت انجام دے تو ان کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عمدہ پیشکش کو قبول کیا اور اس امر پر شعیب سے اتفاق کیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور بار امانت کا حامل بنایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔